بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 جنوری بروز جمعہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا کام روک دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن سے یہ جو بڑی خطرناک خبر سامنے آئی ہے، اور آج شام ایک اہم اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، اور جو سرکاری صحافی ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ آج کے اجلاس میں انتخابات کے التوا کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اور اسی بنیاد پر یہ ساری جو کارروائی ہے وہ روکی گئی ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے انتخابات سے متعلق جو جیل سے اپنی قوم کو پیغام بھیجا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عام انتخابات میں جو انتخابی نشان سے متعلق معاملات ہیں، سیاسی جماعتیں بھی پریشان ہیں اور آزاد امیدوار بھی پریشان ہیں۔ غلط انتخابی نشانات کی الاٹمنٹ سے سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے امیدوار اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نے بھی غلط نشان کی الاٹمنٹ کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے جمعیت علماء اسلام فے کے ٹکٹ ہولڈر امیدوار کو کتاب کی بجائے ماچس کی ڈبیا کا انتخابی نشان الاٹ کر دیا ہے۔ JUIF کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ نے الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کروائی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ 8 سے 9 ہمارے امیدوار ہیں جن کو تیر کی بجائے کوئی اور نشان دے دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور جو JUIF کی درخواست ہے اس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے JUIF کے ٹکٹ ہولڈر کو غلط انتخابی نشان الاٹ کیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے پیپلز پارٹی کے بھی کئی امیدواروں کو تیر کی بجائے کیٹل اور ویل چیئر جیسے انتخابی نشان الاٹ کر دیے ہیں، جبکہ PTI کے آزاد امیدوار شوکت بسرا نے بھی انتخابی نشان کی تبدیلی کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں درخواست جمع کروائی ہے، اور ان کا بھی یہی موقف ہے کہ الیکشن کمیشن نے غلط ان کی جانب سے نشانات الاٹ کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں پرویز الہی، ان کی اہلیہ کیسرا الہی، جن کے کاغذات نامزدگی لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے منظور کیے، اب وہ کہتی ہیں کہ جی مجھے کوئی بھی نشان الاٹ ہی نہیں کیا جا رہا۔ پہلے تو ان کے پورے خاندان کو، پرویز الہی، مونس الہی اور ان کے پورے خاندان کو آؤٹ کر دیا گیا انتخابات میں سے۔ صرف کیسرا الہی کے کاغذات نامزدگی وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے منظور کیے، اور لیکن یہ NA 64 سے اور PP 32 میں ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے۔ اب ان کو انتخابی نشان نہیں الاٹ کیا جا رہا، اور وہ آج لاہور ہائی کورٹ پہنچی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں حلقہ NA 64 اور PP 32 میں مور کے انتخابی نشان کے لیے درخواست دائر کی ہے، اور کیسرا الہی نے ایڈوکیٹ فرمان کے توسط سے یہ درخواست دائر کی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کا حکم جاری کیا، مگر الیکشن کمیشن نے ابھی تک انتخابی نشان الاٹ نہیں کیا۔ مزید بتایا گیا کہ ریٹرننگ افسر نے انتخابی نشان کے لیے درخواست وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ کیسرا الہی کے دونوں حلقے ایک ہی علاقہ میں واقع ہیں، اور ان حلقوں میں کسی بھی امیدوار کو مور کا انتخابی نشان الاٹ نہیں کیا گیا، اس وجہ سے دونوں حلقوں میں مور کا انتخابی نشان الاٹ کیا جائے، یہ کیسرا الہی کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو 3 رکنی بینچ تھا، جو پہلے 5-6 دن پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے جو فیصلے تھے وہ محفوظ رکھے گئے، اور بعد میں تمام رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے تھے۔ تو اب جب 5-6 دن فیصلہ محفوظ رہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آرڈر لکھوایا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو آرڈر کی کاپی نہیں ملی کہ وہ سپریم کورٹ جا کے چیلنج کر سکیں۔ وہ بھلے لاہور ہائی کورٹ میں ان کی جو صنم جاوید کی، انہوں نے تو باقاعدہ نقل برانچ سے رجوع کر لیا ہے، لیکن نقل برانچ کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو ابھی فائل ہی نہیں آئی معزز عدالت سے۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ دن کتنے رہ گئے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جا کے نظام کو مزید وہ بے نقاب اگر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو آپ مصدقہ کاپی دیں تاکہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے درخواستیں دائر کر سکیں۔ اب پرویز الہی کی اہلیہ کی درخواست پر جسٹس سلطان تنویر احمد نے سماعت کی، اور انہوں نے متعلقہ جو الیکشن کمیشن کے افسران ہیں ان کو حکم جاری کیا ہے کہ آپ کیسرا الہی کی درخواست کو سنیں اور اس کو ڈیسائیڈ کریں۔ اب وہ الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا، 2 دن اس میں لگ جائیں گے، آگے پھر اتنے میں پھر آئے گا جی کہ اب تو بیلٹ جو ہائی کورٹس میں یہ ان کی جانب سے یہ بار بار کہا جاتا تھا کہ بیلٹ پیپرز چھپائی کا جو مرحلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اب خبریں یہ ہیں کہ جی وہ روک دیا گیا ہے۔ بہرحال پنجاب پولیس نے الیکشن سیکیورٹی کے لیے 1 ارب 19 کروڑ روپے مانگ لیے ہیں۔
पंजाब पुलिस ने 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से 1 अरब 19 रुपए मांगे हैं। पंजाब पुलिस ने जलसों जुलूसों की मॉनिटरिंग, कहीं कोई जलसे जुलूस नहीं करने दिए जा रहे सिवाय नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल देने, मरियम नवाज को प्रोटोकॉल देने, उनके साथ पूरी एक फ़ौज साथ जो सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के नाम के उनके साथ लगाई जाती है, सिर्फ उन्हीं को दिया जा रहा है। पीटीआई के लोगों को तो एक ऑफिस, उनके अपने ऑफिस को सील किया हुआ है, वहाँ नहीं मीटिंग करने देते, जलसे जुलूस तो दूर की बात है। पंजाब पुलिस ने जलसों जुलूसों की मॉनिटरिंग और इलेक्शंस के लिए लाहौर में कंट्रोल रूम तैयार कर लिया, जबकि पोलिंग स्टेशन का असर सर्वे करके पोलिंग स्टेशन की स्कीम भी इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी है। पुलिस हुकाम की जानिब से कहा गया कि मतलूबा फंड से इलेक्शन की ड्यूटी पर तैनात नफरी के खाने पीने, पेट्रोल और सिक्योरिटी अशिया की खरीदारी की जाएगी। फंड में 53 करोड़ पेट्रोल जबकि 66 करोड़ रुपए खाने पीने और सिक्योरिटी आलात के लिए तलब किए गए हैं। पुलिस हुकाम ने बताया कि कंट्रोल रूम AIG ऑपरेशन की सरबराही में काम करेगा। इसमें 15 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स इजाफी तैनात किए जाएंगे। कंट्रोल रूम से जलसों जुलूसों के दौरान तमाम खिलाफ वर्जियों के हवाले से रिपोर्ट्स पेश की जाएंगी। पंजाब पुलिस ने कहा कि तमाम अजला में कंट्रोल रूम में बर वक्त रिपोर्ट्स के लिए अफसरान को फोकल पर्सनस मुकर्रर किया गया है। इलेक्शन डे पर ड्यूटी के लिए 1,30,000 जवान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। ये जनाबे वाला उन्होंने 1 अरब 19 करोड़ रुपए सिर्फ इलेक्शन डे के लिए मांग लिया है पंजाब पुलिस ने। जबकि दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं इमरान खान, उनकी जानिब से आम इंतखाबात के हवाले से इमरान खान का अडियाला जेल से कौम के नाम पैगाम। फरवरी 8 आज़ादी और ग़ुलामी में फ़र्क का दिन है। मुझे यकीन है और एतमाद है कि मेरी कौम आज़ादी के साथ खड़ी है, अपने वोट से पाकिस्तान की आज़ादी को महफूज बनाएगी। कौम को ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ने वाला गिरोह 8 फरवरी को इंतखाब पर डाका डालकर कौम को ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाहता है। कौम को ग़ुलाम बनाए रखने के लिए लंदन मंसूबे के तहत एक सर्टिफाइड मुजरिम को इंसाफ का कत्ल करके वतन वापस लाया गया। इस सर्टिफाइड मुजरिम को अवाम की मर्ज़ी के बरक्स मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए अदल के निज़ाम को तबाह बर्बाद और आइन की धज्जियाँ उड़ाई गईं। सियासत के रेलू कट्टे को मैच जितवाने के लिए बल्ले का निशान छीन कर अकेले मैदान में उतारा गया है, मगर उसके बावजूद बदतरीन धांधली की कोशिशें भी जारी हैं। मेरी कौम खसूसन माओं, बहनों, बेटियों और मेरे कारकुनान ने हिम्मत और दलेरी से जुल्म का मुकाबला करके मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। जेल में बैठकर अल्लाह के फजल और अपनी कौम की मदद से इन सारे मुजरमों को आइन व कानून के अंदर रहते हुए शिकस्त दूंगा। राय आमा के तमाम आज़ाद अंदाज़े PTI की बेपनाह मकबूलियत और 3/4 जैसी तारीखी अक्सरियत से इंतखाब के इशारे दे रहे हैं। कौम आज़ादी का इंतखाब करके तहरीक इंसाफ को कानून की हुक्मरानी, दस्तूर की बालादस्ती और जमहूरियत की बहाली का मैंडेट देना चाहती है। दस्तूर मुखालिफ कुव्वतें 8 फरवरी का इंतखाब लूट कर कौम को ग़ुलाम रखने में कामयाब हुई तो चोर उचक्के राज करेंगे और मुल्क की कश्ती मज़ीद भंवर में उतरेगी। जुल्म और जबर से मुल्क लाकानूनियत की राह पर डालने वालों से अपने वोट की ताकत से हिसाब लेना होगा। धौंस और धांधली के बेपनाह रियासती कोशिशों के बावजूद आवाम को 8 फरवरी को निकल कर आज़ादी और ग़ुलामी में किसी एक का फ़ैसला कुन अंदाज में तयन करना होगा। चाहता हूँ मेरी कौम का हर फर्द तैयारी करे और अपने वोट के ज़रिए पाकिस्तान को दस्तूर व कानून की राह पर डालने के लिए 8 फरवरी को वोट डाले और अपने वोट की हिफाजत यकीनी बनाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से जेल से पैगाम दिया गया है। दूसरी जानिब कामरान खान ने बाकायदा तौर पर, वो सरकारी उनको मैं कहता हूँ साफ़ी हैं, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। उनके 2 ट्वीट में आपके सामने ये कुछ देर पहले के इलेक्शन मुलतवी करने होंगे बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आता है कि मौजूदा हालात में कौमी सलामती कमेटी और आज के खसूसी इजलास में आज शाम कौमी सलामती कमेटी का इजलास होने जा रहा है, जिस पर कामरान खान ये तकिया लगा के बैठे हैं कि कौमी सलामती कमेटी में इंतखाबात के मुलतवी करने का बज़ाहिर आज ऐलान हो जाएगा। कहते हैं जी इलेक्शन मुलतवी करने होंगे, बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आता है कि मौजूदा हालात में कौमी सलामती कमेटी आज के खसूसी इजलास में लाखों फ़ौजियों को सरहदों से हटाकर गली कूचों में लगाने की इजाज़त दे। बड़ी मुश्किल से आज कौम में मिसाली इत्तेहाद नज़र आ रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि अब हम सरहदों की इंतहाई कशीदा सूरत हाल के बावजूद हम अपने फ़ौजियों से कहें कि वो गज़ब के मुतनाज़ इलेक्शन में मुतहारिब सियासी जमातों को एक दूसरे गुत्थम गुत्था होने से बचाएं। 10 साल की बदतरीन दहशतगर्दी की फ़िज़ा जारी है। दुश्मन पाकिस्तान में इंतशार चाहता है। SIFC के तहत इस्तेहकाम में मईशत की हौसला अफजा
پیش رفت کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم الیکشن کی جانب جائیں۔ جو ملک میں آج جاری مثالی ہم آہنگی فوج کے ادارے اور صلاحیت پر فخری اعتماد کو اپنے ہاتھوں تتر بتر کر دیں، کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اگلی بات وہ کہتے ہیں، دال میں کالا جاری ہے۔ تازہ ترین پیش رفت میں نواز شریف صاحب آج اپنی الیکشن کمپین کے دوسرے جلسہ جو خانے وال میں ہونا تھا شریک ہی نہیں ہوں گے۔ کل انہوں نے حفظ آباد میں بھی اپنی الیکشن کمپین کی پہلی تقریر 10 منٹ میں اچانک ختم کر دی۔ نہ ایران واقعے کا ذکر کیا، نہ الیکشن کا، نہ لیگی منشور کا یا کسی الیکشن وعدہ کا، اور آج تو میاں صاحب نے خانے وال جلسے سے اپنی شرکت ہی غائب کر دی۔ شاید منتظر ہیں قومی سلامتی کمیٹی آج شام فروری 8 کے الیکشن کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ یہ جناب ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دال میں کالا جاری ہے، اور نواز شریف اس وجہ سے نہ وہ انتخابی منشور انہوں نے کل حافظ آباد کا جو انتہائی ناکام جلسہ تھا وہاں پیش کیا، نہ ہی آج وہ خانے وال کے جلسہ میں جا رہے ہیں، چونکہ ان کو آج شام کے اجلاس کا انتظار ہے۔ اب یہ ساری خبریں آپ کے سامنے آ گئیں۔ اب اگلی خبر یہ ہے، ڈان اخبار کی جانب سے اور ڈان نیوز چینل کی جانب سے یہ بڑا ان کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے کہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا جو کام ہے اس کو روک دیا گیا ہے۔ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا کام روک دیا گیا ہے، یہ ڈان اخبار کا دعویٰ ہے، ڈان ٹی وی چینل کا دعویٰ ہے، اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہر صورت جو بھی حالات ہیں، چونکہ آج شام کا جو آج میٹنگ ہے قومی سلامتی کمیٹی کی وہ بہت اہم ہے، اور اس میں نگران حکومت بھی، ان کی کابینہ بھی، اور ساتھ ہمارے جو اداروں کے سربراہ ہیں وہ بھی موجود ہوں گے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خانے وال جا کے کیا دھکے کھائیں گے، سردی میں جائیں گے، حالانکہ انہوں نے تو وی آئی پی پروٹوکول میں جانا ہے، لیکن پھر بھی جن کو گھر بیٹھے اگلے پروٹوکول دے کے حکومت دینا چاہتے ہیں اس کو کیا ضرورت وہ جا کے خانے وال میں عام غریب لوگوں سے باتیں کرے، کیوں کرے؟ جہاں نواز شریف کو یہ کنفرم ہو گیا ہے، اور حامد جو کامران خان ہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دال میں کالا جاری ہے، اور نواز شریف نے اس وجہ سے نہ کل کوئی بات کی، نہ آج جلسے میں گئے، چونکہ آج شام کے اجلاس کا ان کو انتظار ہے، اور آج شام کے انتظار کے حوالے سے وہ کہتے ہیں جی کہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ انتخابات التوا کا اعلان کیا جائے گا، اور اس وجہ سے جو ڈان کی اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جو بیلٹ پیپرز چھپائی ہے وہ کام روک دیا گیا ہے۔ اللہ ہمارے ملک پہ رحم کرے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔